السلام علیکم۔ پیر کامل پارٹ 3 یہ ان کا پہلا دن تھا۔ اسلام آباد ایک انٹرنیشنل اسکول میں بائیولوجی کی ٹیچر کے طور پر وہ ایک ڈپلومیٹ کی بیوی، پیشے سے ٹیچر۔ ان کا ابھی کچھ عرصے پہلے اسلام آباد آنا ہوا تھا۔ ہر ایک پوسٹنگ پر انہوں نے ایک ایمبیسی کے اٹیچ اسکول میں ٹیچنگ اسسٹنٹ لیا تھا۔ اپنی پہلے والے ٹیچر مس مریم کا سلیبس اور ٹیچنگ اسکیڈول کنٹینیو کرتے ہوئے ایک مختصر انٹروڈکشن کے بعد مسٹر رائچرڈ نے ہارٹ اور سرکولیشن سسٹم کے فنکشن سمجھانے شروع کیے اور بورڈ پر ایک ڈائیگرام ڈرا کیا۔ انہوں نے ایک لڑکے کی طرف دیکھا جو ونڈوز کے باہر دیکھ رہا تھا۔ اور ایک پرانا طریقہ استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنی نظر اس پر ٹھہرا دی اور بولنا بند کر دیا۔ کلاس میں ایک خاموشی چھا گئی۔ لڑکا پھر سے کلاس کی طرف مڑ گیا۔ اس کی نظر ملاتے ہوئے مسٹر رائچرڈ مسکرائے اور اپنا لیکچر دوبارہ شروع کر دیا۔ کچھ دیر بعد انہوں نے اپنی نظر اس پر رکھی جو اب اپنی نوٹ بک میں لکھنے میں مصروف تھا۔ پھر انہوں نے اپنی توجہ کلاس کی طرف موڑی۔ ان کا خیال تھا کہ یہ لڑکا اب شرمندہ ہو گیا ہوگا اور اپنی توجہ کہیں اور نہیں بھٹکائے گا، مگر چند منٹ بعد انہوں نے پھر سے ونڈو کے باہر دیکھتے ہوئے پایا۔ دوبارہ سے انہوں نے لیکچر روکا اور لڑکے کی طرف دیکھنے لگی۔ اس مرتبہ انہوں نے مسکرایا نہیں۔ انہوں نے کلاس کو ایڈریس کرنا جاری رکھا۔ جب وہ دوبارہ رائٹنگ بورڈ کی طرف مڑی، لڑکا پھر سے ونڈو کے باہر دیکھنے لگا۔ ایک اریٹیشن کا چہرہ پر آیا جب وہ پھر سے خاموش ہوئی۔ لڑکے نے ان کی طرف غصے سے دیکھا اور پھر ونڈو کے باہر دیکھنے لگا۔ اس کا ایٹیٹیوڈ اتنا انسلٹنگ تھا کہ مسٹر رائچرڈ کا چہرہ لال ہو گیا۔ سالار، تم کیا دیکھ رہے ہو؟ انہوں نے سختی سے پوچھا۔ کچھ نہیں، ایک الفاظ کا جواب آیا۔ اس نے ان کو ایک تیزی سے دیکھا۔ تمہیں پتہ ہے میں کیا پڑھا رہی ہوں؟ امید ہے۔ اس کا لہجہ اتنا روڈ تھا کہ رائچرڈ نے اپنا مارکر بند کیا اور زور سے ٹیبل پر رکھا۔ اگر ایسا ہے تو یہاں آؤ، یہ ڈائیگرام ڈرا کر کے لیبل کرو۔ انہوں نے بورڈ پر بنی فگر کو مٹا دیا۔ لڑکے کا چہرہ رنگ بدلنے لگا۔ انہوں نے دیکھا کلاس کے اسٹوڈنٹ ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگے۔ لڑکے نے رائچرڈ کو سختی سے دیکھا۔ جب انہوں نے اپنی ڈرائنگ کا آخری نشان بورڈ سے صاف کیا، لڑکا اپنی سیٹ سے اٹھ گیا۔ تیزی سے موو کرتے ہوئے اس نے مارکر اٹھایا اور بجلی کی رفتار سے صرف 2 منٹ میں اور 57 سیکنڈ میں اس ڈائیگرام کو ڈرا کر کے لیبل کر دیا۔ مارکر کا کیپ واپس لگاتے ہوئے اس نے مارکر زور سے ٹیبل پر رکھا اور بنا ان کو دیکھے اپنی سیٹ پر واپس چلا گیا۔ مسٹر رائچرڈ نے اس کو مارکر نیچے رکھتے ہوئے دیکھا اور اس کو سیٹ کی طرف واپس جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ یقین نہیں کر پا رہی تھی کہ یہ ڈائیگرام جو انہوں نے بنانے میں 10 منٹ لگائے، اس نے کم وقت میں بنا دیا، وہ بھی اتنا بہترین کہ اس میں کوئی غلطی نظر نہیں آئی۔ کچھ شرمندہ ہوتے ہوئے انہوں نے لڑکے کی طرف دیکھا۔ ایک مرتبہ پھر سے وہ ونڈو کے باہر دیکھ رہا تھا۔ وسیم نے تیسری دفعہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس دفعہ اس نے امامہ کی آواز سنی۔ کون ہے؟ امامہ، میں ہوں۔ دروازہ کھولا، وسیم نے پیچھے ہوتے ہوئے کہا۔ اندر سے خاموشی تھی۔ کچھ دیر بعد تالا کھلا اور وسیم نے دروازہ کھولا۔ امامہ اپنے بستر کی طرف پیٹ کر کے چل پڑی۔ اس وقت یہاں کیوں آئے ہو؟ وقت سے پہلے کیوں سو گئی ہو؟ ابھی تو 10 بجے ہیں۔ وسیم نے اندر آتے ہوئے جواب دیا۔ مجھے نیند آ رہی تھی۔ وہ بستر پر بیٹھ گئی۔ وسیم نے اسے دیکھ کر پریشانی محسوس کی۔ کیا تم رو رہی تھی؟ یہ ایک سوال تھا۔ امامہ نے آنکھ سجی ہوئی تھی اور نظر چرا رہی تھی۔ نہیں، میں رو نہیں رہی تھی، بس سر میں درد ہو رہا تھا۔ اس نے مسکرانے کی کوشش کی۔ وسیم نے اس کے پاس بیٹھ کر اس کے ہاتھ پکڑ کے حرکت چیک کی۔ بخار تو نہیں ہے؟ پھر سے پوچھا۔ پھر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ تمہیں بخار تو نہیں ہے؟ شاید تمہیں درد کی ٹیبلٹ لینی چاہیے، میں لے چکی ہوں۔
اچھا پھر سو جاؤ، میں تمہیں بات کرنے آیا تھا مگر تم اس حالت میں نہیں ہو۔ وسیم نے کمرے چھوڑنے کے لیے مہلت لی۔ امامہ نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی، اسے دروازہ بند کر دیا جب وسیم نکل گیا۔ ابھی کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔